jam oşoy hanunosar, pingaçuy hukhur. Dünya misal azizana nigir şuur. Dünya falak kosum vafa korişer ve kosum behçur. واہ وفا خلوص صداقت چمچمہ رو پونگ غیری شیر وفا خلوص صداقت چمچمہ رو پونگ غیری شیر دوستی ہنون زمانہ ہزار کی ارزان کی حاجت Kos andreni ki oşoy işqu maraz. Kos andreni ki oşoy işqu maraz. Na aql korum koy na boy fakhum. Kos ki armana pului pheru buman. Kos ki armana pului pheru buman. Hate hardiya kichani ki rakhum. جمی جموسم شوم انسانوسم دی مدارا جمی جموسم شوم انسانوسم دی مدارا بوجام فلسفہ زندگیو کا کی ہوشریر گمبوری ناطق نو بکن پھونی مشغولگی کنین گمبوری ناطق نو بکن پھونی مشغولگی کنین گمبوری لودیک بیروا کھوارا دسی نیلو. واہ 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 کیسا لگا؟ خانون سران کی کھوار کیا حش کی شعر و شاعری و مقابلہ شعر بالکل کیا کمپٹیشن شعر یا کیا حش کی کیا اس پر ارگتیسوس کیا محفل اگتیسوس دیلا مشاعروں محفل اگتیسوس سیر سران بالکل کیوزرکو کی زبینہ ہے ای فیکٹ کیا ہے ای حقیقت کی انسان کیا قسمت تان سرو کی تان زبانہ ایکسپریس کو بویان ہاسے کیا وتے دی خور زبانہ ہانی تان سرو ایکسپریس کو نہ بوئی چاہے تان لو سمجھاؤ کرو شو یا چاہے کیا دی کی اشناری شو ہاسے انسان تان زبان کیا بنا تو مادری زبان ہترا سے تو جم طریقہ تان سرو ایکسپریس کو بوئی. بالکل عالیہ آج کے پروگرام میں ہم آپ سب کو اس خوبصورت پروگرام میں شعر و شاعری والے اسٹیج سے جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ایک خوبصورت ٹاپک لے کر ہم آئے ہیں ڈفرینٹ لینگویجز کے اوپر بات کریں گے چترال کے ڈفرینٹ لینگویجز کے اوپر بات کریں گے تو عالیہ بیٹھ کے پھر اپنے پروگرام کو ہم بالکل آگے لے کے جاتے ہیں. عالیہ اس پا ہنون کوشش کو سکی زیادہ کھوار لدیام بالکل تاکہ ہنون اس پا کہ ٹاپک شعر ہسے دی کھوار لینگویج ٹکشے کھورا ہن سے ہایو اس پا ہایو حال بوسین رویان سم اردو آلو دی لکھ بیان خامخا لیکن تھوڑا بہت اردو بھی بیچ میں بات کر دیتے ہیں کہ ہم ایکچولی یہاں پہ رہتے ہیں تو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں کسی سے ملتے ہیں تو اردو میں ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں لیکن جس محفل میں کہیں پہ دو چترالی ملتے ہیں نا تو کھوار میں ہم شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ کھوار ایک میٹھی لینگویج ہے کھوار کو خوبصورت زبان سمجھا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل کھوار کی ہی ہم اسپیسیفائڈ نہیں کریں گے کیونکہ کوئی بھی مادری زبان ہو کوئی بھی علاقائی زبان ہو تو انسان اپنے آپ کو اس میں زیادہ اچھا ایکسپریس کر سکتے ہیں اور باتیں اسی زبان میں کرنے میں زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے اور مطلب صحیح اچھے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہے. تو کوئی بھی مادری زبان ہو چاہے وہ پاکستان کے اندر ہم دیکھیں تو 70 لینگویجز بولی جاتی ہیں اور اسی طرح چترال کے اندر بھی 12 سے 14 زبانیں بولی جاتی ہیں تو ہر زبان جو ہے نا اپنا ایک اپنے لیے ایک منفرد زبان ہے. ہر زبان میں خوبصورتی بالکل ہر زبان کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے اور انسان اپنے آپ کو اچھے سے ایکسپریس کر سکتا ہے اپنی مادری زبان میں. تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہونے والا ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے مقامی زبانوں کو اور جو ہمارے مادری زبان ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور آگے بھی زبینہ 21 فیب کو انٹرنیشنل مدر ٹنگ لینگویج کا مطلب اس حساب سے منایا جاتا ہے تو اس کے مناسبت سے بھی ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں پاکستان میں تو یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 16, 17 اور 18 فروری کو اس کی طرف سے انڈس کلچر فورم کی طرف سے مادری زبانوں کا ایک ادبی میلہ 3 روزہ ادبی میلہ جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے. تو اس میں ڈفرینٹ زبان بولنے والے لوگ جو ہیں وہ شرکت کریں گے اور ہم دیکھیں گے بھی چترال سے بھی پارٹیسپینٹس ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ چترال سے کتنی زبانیں بولنے والے لوگ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کریں گے. تو بس آج کا ہمارا جو شو ہے وہ اس طرح ان مادری زبان کے اوپر ہونے والا ہے کیونکہ مادری زبان میں انسان اپنے آپ کو بہت اچھے سے جیسا کہ میں نے بار بار بتا رہی ہوں کہ ایکسپریس کر سکتا ہے. تو یہ بہت اچھی عالیہ چیز ہے. پتہ ہے کیا آج کل جو ہے اتنے سارے لینگویجز مکس ہو گئے ہیں نا تو لیکن جب ہم چترال بھی جاتے ہیں اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں تو اکثر ہم اردو میں بھی بات کرنے لگ جاتے ہیں اور کچھ ہمارے جو ہے وہ ہونہار اسٹوڈنٹس یا دوست باہر پڑھتے ہیں ان کے ساتھ پھر ہم انگلش میں ہو جاتے ہیں شروع. تو اپنی جو زبان ہوتی ہے اپنی جو مادری زبان ہوتی ہے اس کو زندہ رکھنے میں ہم خود ہی ہمارا ہی کردار جو ہوتا ہے وہی بالکل سالڈ ہوتا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں نا زبینہ تو پریکٹس کرنی چاہیے. ہم تو بولتے بھی بہت کم ہیں بلکہ مطلب اپنی زبان کو اوبویسلی ہم جس سوسائٹی میں ہوتے ہیں پھر ہمیں اس حساب سے چلنا ہوتا ہے.
تو ہم تو بولتے بھی بہت زیادہ کم ہیں، لیکن ہم مطلب ایز این انڈیویژول یا ایز یوتھ ہمیں اپنی زبان کو یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ یلغار یعنی ایکسٹنٹ ہو رہے ہیں زبانیں. بہت ساری ایسی زبانیں ہیں جن کے اوپر ہم آگے بھی ڈسکس کریں گے کہ کون سی ایسی زبانیں ہیں جو یلغار کا یعنی جو ختم ہونے کے خطرے سے دو چار ہیں. تو ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو ہمیں بولنا چاہیے اپنی زبان کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آگے ہم اپنے مہمانوں سے بھی بات کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو پریزرو کرنے کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اپنے لیول پہ کہ ہم اپنی زبان کو اس یلغار سے بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم تو کر رہے ہیں چھوٹا موٹا کوشش، ہم ساتھ بیٹھتے تو ہم کھوارنے شروع ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کو ویسے ایسا بھی لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہوتے ہیں اس طرح. تو کسی بھی کلچر کا، کسی بھی ثقافت کا جو مادری زبان جو ہوتا ہے وہ ایک اہم پہلو ہوتا ہے. بالکل. اور اس کو ڈیفینیٹلی آج کل کے جو چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں تھوڑے سے ماڈرن اس میں چلے جاتے ہیں. تو اب پتہ ہے علیہ کیا خوبصورتی یہ ہے اس مطلب جو ہمارے کھوار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو گھروں میں ہمارے نانا نانی دادا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں نا تو اتنا ایک خوبصورت ایک سالڈ کھوار سننے کو ملتا ہے جو کہ ہم اتنا زیادہ نہیں بول سکتے. ہماری کھوار تھوڑی سی ہے بہت مختلف ہے ان سے نا. بالکل. اور نہ یہ ہمارے لیے ایک ہم اسے باعث فخر سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنا نہیں چاہیے کیونکہ ہر انسان کی جو لینگویج ہوتی ہے نا وہ اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے. تو ہم مطلب اتنا زیادہ گلوبلائزڈ ہو گئے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں انگلش ہی بولنی چاہیے، انگلش ہم کوئی بولے تو ہمیں لگتا ہے کہ یار بہت اچھا ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے. اور بچے بھی جو بالکل جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر پریفر کیا جاتا ہے کہ ان سے اردو یا انگلش میں زیادہ تر بات کی جائے، کیونکہ یہ سائنس کی زبان ہے، ہم اس فیکٹ کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن اپنی مادری زبان جو اپنی مدر ٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی بولنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری پہچان ہے. بالکل. تو اسی لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، چاہے آپ کوئی بھی زبان بولتے ہیں، آپ کی جو مادری زبان ہے آپ اس کو بولا کریں ایٹ لیسٹ، کیونکہ یہ زبانیں اسی طرح ختم ہوتی ہیں، ان کے بولنے والے جب ختم ہو جاتے ہیں تو اسی طرح زبانیں یلغار کا شکار ہوتی ہیں. تو اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ اپنے زبان میں بات کریں، کیونکہ یہی کر سکتے ہیں. بالکل عالیہ، آج چونکہ ہمارے ساتھ میوزیشینس بھی نہیں تو کوئی کھوار گانا تو ہم سنا نہیں سکتے لائیو، لیکن ہم جو ہے اپنے جو بھی دیکھنے والے ہمارے ہیں ان کے لیے ہم اپنا کھوار والا چترالی میوزک بھی پلے کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی آج بات کریں گے، بہت سارا کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اچھا، آپ امید کرتے ہیں آپ لوگ بھی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو لائیو کالز بھی ہم لیں گے. اتنا عرصہ ہو گیا تو آپ ہمیں میوزیشینس آئیں گے عالیہ بعد میں، لیکن ابھی چونکہ پاکستان میں الیکشنز کا جو وہ گہما گہمی کی وجہ سے سارے چترال چلے گئے، ابھی موسم بھی خراب ہے، آنے میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ پروگرام میں میوزیشینس ہوں گے. لیکن آج ہم ایک خوبصورت سا گانا عالیہ سننا پسند کرو گی؟ بالکل، کیوں نہیں ہے، پوچھنے والی بات ہے یہ. اسی لیے میں نے کہا چلو کیا پتا عالیہ بولے کہ نہیں تھوڑی دیر بعد سنتے ہیں، ابھی بہت صبح سا گانا سنیے. تو ایک خوبصورت سا چترالی گانا سنتے ہیں، اس کے بعد آ کے اپنے پروگرام کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. بہت خوبصورت گانا تھا، امید کرتے ہیں آپ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سب نے انجوائے کیا ہوگا. ویسے بھی قشقریان ہم سب کا فیوریٹ ہے، بالکل، اور چترالیوں کا تو آج کل بہت زیادہ فیوریٹ ہے. عالیہ، ابھی کچھ ٹائم پہلے نا ایک چھوٹا سا کانسرٹ ہوا تھا کراچی میں، پتہ ہے ہمارے میوزیشینس اتنے مشہور ہو گئے، اس کو کراچی تک گئے، ابھی لاہور میں کانسرٹ ہو رہا ہے، پتہ ہے اسلام آباد بھی آ رہے ہیں. اچھا، آ رہے ہیں، تو چل رہے ہم دیکھتے ہیں، جائیں گے انشاءاللہ. آج آپ کے ساتھ ہم چترالی میں زیادہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. عالیہ، ویسے بھی ہاسپٹیلٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو چترال کو بہت مہمان نواز علاقہ سمجھا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا، کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے نا تو اس سے پوچھتے نہیں ہے جی آپ کے لیے چائے بنا کے لے کے آئے، ہم ویسے ہی چائے بنا کے کھانا شانا لے کے آئے. چائے تو ویسے بھی جو ہمارا ترپ چائے جو ہوتا ہے وہ صبح سے شام تک 5-6 دفعہ ہم بنا رہی ہوتے. جو بھی مہمان آتے ہیں ان کو بغیر کھانے پینے کا پوچھتے ہی نہیں. عالیہ بتاؤ نا، ترپ چائے ہمیں تو پتہ ہے، لوگوں کو تو نہیں پتا کیا ہے. لوگوں کو ہم اتنی دفعہ بتا چکے ہیں کہ چترالی جو ہیں وہ ترپ چائے پیتے ہیں. میرے جو ارد گرد کے دوست تھے آج تک پوچھ رہے تھے کیسے پیتے ہو تم لوگ یہ ترپ چائے. اچھا، ان کو بولو کہ ریسیپی بالکل سیم ہوتا ہے چائے بنانے کے لیے، وہی چائے، اس میں نمک، لیکن نمک کی کوانٹٹی تھوڑی کم ڈالنی ہوتی ہے، اور جو بلڈ پریشر والے لوگ ہوتے ہیں وہ ترپ چائے کو اوائڈ کریں.
تو بس باقی کچھ نہیں ہوتا. اور چترالی جو ہے نا وہ نمکین چائے پینے والے میٹھے لوگ کہتے ہیں ہمیں. بالکل. تو ہمیں سے عالیہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے عزیز مہمان بھی چترال سے موجود ہیں جنہوں نے چترال کی جو ہماری لینگویجز ہیں ان کے اوپر ان کا بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہوا ہے. اور تو آج ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, بات چیت کریں گے, بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو عالیہ بالکل ہمارے گیسٹ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ان کی خدمات کے حوالے سے آگاہ کرنا چاہوں گی. ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا نام ہے فخرالدین اخونزادہ صاحب, جن کا تعلق چترال سے ہے. اور انہوں نے علاقائی زبان, صرف چترال کی ہی نہیں, مطلب صرف کھوار زبان کی ہم بات نہیں کریں گے, بلکہ جتنے بھی علاقائی نارتھ کے اسپیشلی لینگویجز ہیں ان کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے. اور انٹرنیشنل لیول تک مطلب ان زبانوں کی پریزرویشن کے لیے اور ان زبانوں کی ترویج کے لیے جو کام کرتے رہے, ان کی ترقی کے لیے جو کام کرتے رہے. تو بہت زیادہ قابل تحسین ہے جو کام انہوں نے کیا ہے, اور ہمارے لیے بھی بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم انہیں ہوسٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف FLI, فورم فار لینگویج انیشیٹیوز کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے, ان کے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ, پاکستان کے نیشنل لیول پہ بھی بہت زیادہ انہوں نے علاقائی جو زبانیں ہیں ان کی ترقی کے لیے کام کیا ہے. تو ہم دل کی گہرائیوں سے سر آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ کا بہت شکریہ, بہت مشکور ہیں کہ آپ اپنے مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے آج کے ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ, خاص کر کے ABT خیبر کا, کہ انہوں نے چترال کے بارے میں ایک پروگرام ترتیب دیا ہے. آپ لوگوں نے جس طرح بتایا, چترال ایک پاکستان میں ایک یونیک ایریا ہے, ان کا اپنا کلچر ہے, اپنا ہسٹری ہے, اپنا جغرافیہ ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے اس پروگرام کی وجہ سے چترال کی یہ تمام چیزوں کو نیشنلی انٹرنیشنلی پروموٹ ہو جائیں گے. بالکل سر, ہم خود بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہم چترال کو آگے لائیں. اور یہ K2 TV کا جو انیشیٹو ہے اس کے لیے ہم خود بھی K2 TV کا بہت زیادہ شکر گزار ہیں. سر اس کی طرف جانے سے پہلے آپ کی کتاب اور پھر اس کے بارے میں, آپ کی اپنی جرنی کے بارے میں, بلکہ کتاب کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن آپ کی جو جرنی ہے, لائک آپ نے کہاں سے سٹارٹ کیا, اور لینگویجز کو, مطلب یہ ہم تو بول بھی بہت مشکل سے اپنی زبانیں بول لیتے ہیں, آپ سامنے آ کے ان کی ترقی کے لیے جو کام کر رہے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں, اور اپنی جو FLI ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا. اچھا, اس طرح آنے سے پہلے میں تھوڑا سا چترال کی اس انٹروڈکشن کو مزید آگے بڑھاتا ہوں. اچھا, جس طرح ہم نے بتایا کہ چترال ایک یونیک ایریا ہے پاکستان میں, اس کا ایک یونیکنیس یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ زبانیں ہیں, 12 سے زیادہ زبانیں ہیں. ٹھیک ہے, ان کی آبادی کے لحاظ سے یہ صرف 5 لاکھ لوگ ہیں, اور ٹوٹل پاکستان میں 78 زبانیں ہیں, جبکہ صرف چترال ویلی میں 12 زبانیں ہیں. تو کچھ دوسرے بھی چھوٹی زبان, کچھ اسپیکر, کچھ فیملیز دوسرے زبانوں کی بھی وہاں ہیں. تو یہ چترال کی ایک یونیکنیس ہے. جہاں تک میرے ادارے فورم فار لینگویج انیشیٹیو کا تعلق ہے, ہم ناردرن پاکستان کی زبانوں کی ترقی و ترویج کے لیے کام کرتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ان زبانوں میں لکھائی, کتابیں, یہ چیزیں وہ چیز نہیں. خاص کر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہے. یہ نہ ریسرچ مانگتا ہے, نہ یہ ایک سوشل بات ہے کہ یا آپ اپنی زبان کو چھوڑ دیں, کسی اور زبان پہ سوئچ ہو جائے, یہ نہیں ہوتا. ہاں, دوسری زبان سیکھے, بے شک سیکھے, انگلش سیکھے, اردو سیکھے. ایک سے زیادہ زبانیں آنا انسان کی ایک اسٹرینتھ ہے, اس کی کمزوری نہیں ہے. اب عربی سیکھے, اردو سیکھے, لیکن اپنی زبان کو تو نہ چھوڑے. آپ کی زبان یہ صرف زبان نہیں ہے, صرف ہم جو الفاظ ادا کرتے ہیں نا یہ نہیں ہے, اس کے پیچھے آپ کا آئیڈینٹی ہے. ہم چترالی ہے, ٹھیک ہے, چترالی ہے, ہمارا آئیڈینٹی چترالی ہے. ہم اگر انگلش سیکھیں, اپنے بچوں کو انگلش سکھائے, ہم انگلش برٹش نہیں بن سکتے. یہ تو ٹھیک ہے نا, ہم چترالی ہے, ہمارا چترالی ہونے کا آئیڈینٹی ہماری زبان ہے, ہماری کلچر ہے. تو ہمیں سب کوشش کرنا چاہیے ان زبانوں کو پروموٹ کریں. تو میرا جو ادارہ ہے یہ نارتھن پاکستان کی ان چھوٹی زبانوں کی ترقی ترویج کے لیے کام کرتے ہیں. ان کی لوگوں کو ہم ٹرین کرتے ہیں زبان کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے. مثلا یہ کہ ڈکشنری بنانے کا, گرامر لکھنے کا ٹریننگ دیتے ہیں. پھر ان زبانوں سے جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں ان کو ہم شائع کرتے ہیں. پھر زبانوں کے بارے میں کانفرنسز کرتے ہیں. حال ہی میں چترال میں ہندو کش کلچر کانفرنس ہوا لاسٹ ایئر, اس میں بھی
بھی ہم ایک آرگنائزر تھے. تو ان کانفرنسز کرتے ہیں, زبانوں کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں. تو یہ ہمارے ادارے کا کام ہے. ہم گزشتہ 2 دہائیوں سے 20 سالوں سے ان زبانوں پہ کام کرتے ہیں. تو چترال کی زبانوں پہ بھی ہم نے کافی کام کیا. ان میں 12 زبانوں میں سے تقریباً 8 زبانوں پر ہم نے چھوٹا بڑا کام کیا ہے. اس میں کچھ زبانیں ایسے ہیں جو ہمارے ادارے سے پہلے ان کی کوئی کتابیں نہیں تھی, کوئی لکھائی کا نظام نہیں تھا. ہم نے ان لوگوں کو لا کے ان کو ٹرین کیا. ٹرین کرنے کے بعد انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کیا. تو ابھی چترال میں صرف 2 زبانیں ہیں, ایک ووخی زبان ہے, ایک کمویری زبان ہے. ان 2 میں لکھائی نہیں, باقی تمام زبانیں ہمارے ادارے کی وجہ سے لکھائی میں آ چکے ہیں, کتابیں آ چکے ہیں, ڈکشنریاں بنے ہیں, قرآن شریف تک کتابوں کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے. تو لوگ سب سے خوشی ہوتی ہے, ایون فیس بک میں, سوشل میڈیا میں لوگ ابھی اپنی زبان میں لکھتے ہیں. بالکل, یہ وہ پریفر کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی ہوا کہ یہ ویڈیو کی پروموشن کی وجہ سے وہ بھی لوگ چترالی گانے یا ان چھوٹی دوسری زبانوں کے گانے میں بھی پروموٹ ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے سر, کہ اگر آپ نے کسی زبان کو پروموٹ کرنا ہے تو اس میں شاعری ہونی چاہیے, اس میں مطلب یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں, گانے وغیرہ موسیقی ہوتی ہے, تبھی وہ زبان آگے جاتی ہے, اس کی پروموشن ہوتی ہے. تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے سر. ویسے اسٹارٹ یہ جو FLI ہے یہ کب اسٹارٹ کیا تھا؟ یہ 2002 سے اسٹارٹ ہوا ہے, پشاور سے ہوا تھا. پھر 2009 میں وہاں جو ٹیررزم کی وجہ سے اس کو یہاں شفٹ کیا, چونکہ ہمارا ٹارگٹ بھی کشمیر ہے, سوات ہے, گلگت بلتستان ہے اور چترال ہے. یہ پورا نارتھن پاکستان ہے. یہ نارتھن پاکستان, اس ریجن میں کوئی 30 زبانیں ہیں اور کوئی ٹوٹل پاکستان کی 10% آبادی اس ریجن میں رہتا ہے. تو اسلام آباد سویٹیبل ایریا ہے بجائے کہ پشاور کو, تو ہم نے اس کو ادھر شفٹ کیا ہے. اس وقت سے 2009 سے ادھر سے ہم. سر یہاں پہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گی آپ سے, چترالی زبانوں کے لیے ابھی بڑے بڑے چیلنجز کیا آتے ہیں اور کس نوعیت کے آتے ہیں؟ سماجی ہوتے ہیں, معاشی ہوتے ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے ان چیلنجز کا سامنا کس طرح سے ان کو, مطلب ان کا سولوشن کیا ہوتا ہے جو مقامی زبانیں؟ دیکھیں سب سے بڑی چیلنج یہ ہے, جس طرح ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کیا, لوگ آگاہ نہیں ہے. آپ کی ایک مدر ٹنگ ہے, وہ آپ کی ایک اسٹرینتھ ہے. بالکل. آپ کا اپنا علیحدہ ہسٹری ہے, آپ کا اپنا علیحدہ آئیڈینٹی ہے, شناخت ہے. بالکل. لیکن لوگ اس بات پہ یار وہ چھوڑنا چاہتے ہیں, اردو اپنانا چاہتے ہیں, بچوں کو انگلش سکھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے بڑی مسئلہ ان زبانوں کے کہ لوگوں میں آگاہی نہیں ہے, اویئرنیس کی کمی. ٹھیک ہے, یہ کوئی دنیا میں یہاں کہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ آپ اپنی زبان کے ساتھ دوسری زبان سیکھ لیں, عربی سیکھ لیں, لیکن یہاں ایک یہ کہ آگاہی ہے. لیکن ابھی کافی بہتر ہوا ہے, جس طرح ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا, سوشل میڈیا میں لکھتے ہیں, اپنی زبانوں میں گانا, شاعری, یہ چیز وہ چیز, وہ ابھی کافی ہو چکا ہے. اچھا, دوسرا بڑا مسئلہ یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے ریکوگنائز نہیں ہے. صرف چترال کی ایک زبان کھوار کو کریکولم میں شامل کیا گیا ہے, باقی کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے. ہاں البتہ چترال یونیورسٹی میں ابھی ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے, وہ بھی اردو ڈپارٹمنٹ ایک سبجیکٹ انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے, کھوار کی 3 کریڈٹ کورس کا. یہ بہت اچھی بات ہے. تو وہ شروع کیا ہے. باقی گورنمنٹ کی طرف سے زبانوں کی پریزرویشن پروموشن کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے. تیسرا بڑا مسئلہ یہ کہ انٹر میریج سے جب چھوٹی زبان کے لوگ بڑی زبان سے شادی ہوتی ہے تو وہ بڑی زبان کو ترجیح دیتے ہیں بچوں کے لیے, یہ بھی اس کی وجہ سے بھی زبانیں کافی چیلنجز کا سامنا ہے. تیسری وجہ یہ کہ زبانوں میں لٹریچر ابھی تک نہیں تھا, لیکن ابھی آ گیا ہے. ٹھیک ہے, لٹریچر نہیں تھا, ان زبانوں کی کتابیں, لکھائی کا نظام نہیں تھا. جب لکھائی کا نظام نہیں تو کوئی شاعر ہے, کوئی ڈکشنری لکھنے والا ہے, کوئی گرامر لکھنے والا ہے, کہانیاں لکھنے والا ہے, وہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ کو لکھائی کا نظام بنا کے نہیں دیں, کیونکہ اردو سے وہ نہیں. ہماری آپ کو لوگوں کو پتہ ہے, ہماری کھوار میں دیکھیں شے, ڈرے, جیم, یہ علیحدہ ساؤنڈ ہے. آپ اردو کے لکھائی کے نظام کو لے کے کھوار میں کچھ نہیں کر سکتے. تو ہر ایک زبان کا یہی ہے. اس طرح چترال میں جتنی 12 زبانیں ہیں ان کی علیحدہ ساؤنڈ ہے, آوازیں ہیں. ان آوازوں کے لیے علامت بنانے کی ضرورت ہے, پھر لکھائی کا نظام, پھر جا کے لوگ کچھ لکھیں گے. یہ تھا. ابھی میں نے بول دیا تقریباً صرف 2 زبانوں کا نہیں 10 کا ہو چکے ہیں, کچھ کتابیں بھی آ چکی ہیں. یہ مسئلہ بھی حل ہوا ہے, کچھ اویئرنیس بھی آیا ہے. یہ چیلنجز تھا اب تک, اور لوگوں میں آگاہی بھی آ گئی ہے کہ ہماری زبان
ہمیں بچانا ہے. ساتھ میں سر ایسا بھی ہوتا ہے نا, جیسے اسٹوڈنٹس ہم یہاں پہ پڑھتے, شروع میں ہمارے ساتھ بھی ایسا تھا کہ ہماری اردو بہت زیادہ خراب تھی, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم ناردرن ایریا سے آئے تھے, تو یہاں پہ جو ٹیچرس ہمیں, مجھے تو زیادہ تر یہ بولا گیا ہے کہ ہاں آپ لوگ وہاں سے تو آپ لوگوں کی اردو خراب ہے. اسٹل مطلب تھوڑی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں, تو ہم کنٹینیوسلی بھی کھوار کو بولنے میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اب اردو ہم غلط بول جاتے ہیں. دیکھیں یہ دنیا کی ریسرچ کی بات ہے, مدر ٹنگ کہ اپنی مدر ٹنگ کے علاوہ کسی بھی زبان کو آپ صحیح نہ, چاہے اس میں 10 دفعہ پی ایچ ڈی کریں, بالکل پاکستان میں اردو صرف 8% لوگوں کی زبان ہے, بالکل 8% لوگوں کی زبان ہے. ان 8% کے علاوہ کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا میری اردو صحیح ہے آپ کی غلط ہے. بالکل صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ دنیا کی ریسرچ اس بات کو مانگتا ہے, لیکن یہ ویسے بات ہے آپ کی اردو صحیح نہیں ہے میری صحیح ہے, یار میں اس اسٹائل میں مالتا ہوں. اردو ہندی یہ چیزیں ایک زبان ہے, وہ اسٹائل میں مانگتے ہیں. ایکسنٹ کو بھی جوڑا جاتا ہے کہ لائک آپ کا ایکسنٹ نہیں ٹھیک اردو کا, اور یہ سب چیزیں بھی مطلب ایڈ کی جاتی ہیں. لیکن نیچرل ہے, ہماری زبان میں ہی شی میل فیمیل وہ چیزیں نہیں ہے نا, ہم اردو بولتے ہیں تبھی ذہن اس طرح ہی اردو بولتا ہے. سر ہمارے پاس عالیہ ایک کالر موجود ہے, کالر بات کرتے ہیں پھر آ کے کنٹینیو کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹے ابھی میں بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, وابڈا ٹاؤن سے. ماشاءاللہ کیسی ہیں آپ میم؟ ٹھیک ہے بیٹا, مجھے آپ کا بہت ہی سکون والا بہت پیارا ماشاءاللہ پروگرام ہے, آپ لوگ اتنے اچھے لگ رہے ہو. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ اور بہت شکریہ. پروگرام کے بارے میں کیا بات کرنا چاہیں گی؟ چترال کے کلچر کو ہم دکھا رہے ہیں, اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ بیٹے جی جایا تو نہیں جا سکتا, لیکن سن کے یہ دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ جو پیچھے ایک تصویر لگی ہے, بالکل. اور آپ لوگ اتنے اچھے لگ رہے ہو نا, آپ کا لباس, آپ کی پرسنالٹیز, آپ کے بات کرنے کا طریقہ بہت ہی سکون والا. بہت شکریہ, آپ ہمیشہ کریے سے رکھیے. بیسٹ وشز بیٹا. بہت شکریہ, اس طرح کالز کرتے رہے اور ہمارا دن بنانے کے لیے بہت شکریہ, اتنی تعریفیں سننے کو ملی. عالیہ ابھی چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آ کے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے, کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہے صدائے چترال. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس پس سر مہمان آستے وسم زبانن حوالا آلودی وشتم مقامی زبان کے ایکشن حتیت کیا چیلنجز فیس کونین ہے حوالا سر سم مشغول بوشتم پروگرام اور سلسلوں آگے آلتی. سر پہلا سوال میں یہی پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ گلوبلائزیشن اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف سے بہت ساری زبانوں کی, اسپیسیفکلی ہم میں چترال کی کھوار زبان کی بات نہیں کروں گی بلکہ جتنے بھی مقامی زبان ہیں ان سب کی پیورٹی ختم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے چیلنجز ہیں, جیسے چھوٹی زبانیں ہوتی ہیں ان میں تعلیم و تدریس کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ کی آفیشیل لینگویج کچھ اور ہوتی ہے, تو اس طرح سے بھی زبان جو ہماری ہوتی ہے یا پھر ڈاکومنٹیشن کی سرکولیشن ہوتی ہے, ان سب چیزوں سے جو ہے زبان کی پیورٹی ختم ہو رہی ہے. جو وہ زبان جو کبھی دیہی علاقوں میں جو بولی جاتی تھی, جو پیور زبان ہوتی تھی, مطلب وہ پیورٹی ختم ہو رہی ہے ود ڈیجیٹلائزیشن اینڈ گلوبلائزیشن. تو کھوار زبان کو آپ اس پیرائے میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی بھی زبان دنیا میں باہر کے اثرات سے علیحدہ نہیں رکھ سکتا. اثر ہر اس طرح زبانیں اس طرح وجود میں آتے ہیں. پاکستان میں 76 زبانیں اس طرح وجود میں آئے ہیں. کھوار کے بارے میں بھی یہی بولا جاتا ہے کہ یہاں کچھ لوگ تھے ان کی علیحدہ کوئی زبان تھی. واقعی لوگ فارسی لوگ اس طرف سے آئے, ادھر سے پشتون آئے, ادھر سے شینا آئے, تو یہاں ویلی کے اندر وہ آپس میں مل کے ایک نئے زبان وجود میں آیا, اسے کھوار کہتے ہیں. تو بیرونی اثرات سے جہاں تک گلوبلائزیشن کہا, میرے خیال میں گلوبلائزیشن چھوٹی زبانوں اور کھوار کو پروموٹ کرنے کے لیے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح. دیکھیے ابھی سوشل میڈیا میں کھوار میں گانے آ رہے ہیں نا, پہلے ڈیجیٹل نہ ہونے, ڈیجیٹل کی فیسلٹیز نہ ہونے کے نہیں تھے نا. ابھی چترال کے کسی گاؤں میں کوئی بندہ گانا گا کے اپلوڈ کرتا ہے, پوری دنیا میں وہی سنا جاتا ہے. اچھا, کوئی لطیفہ آج کل بھی وہ بھی کافی ہیں, وہ بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں. کسی کوئی چھوٹا موٹا ڈائلاگ فیمس ہو جاتا ہے کھوار میں. ایسی چیزیں ہیں جو کسی گاؤں میں کسی بوڑھی خاتون یا اس کے ساتھ بابا سے انٹرویو ہو تو وہ بھی اپلوڈ ہو جاتا ہے. وہ چھوٹی سی گاؤں کی ایک خاتون کی بات پوری دنیا پہنچ جاتی ہے. اچھا, پہلے دیکھیں گلوبلائزیشن, پہلے ڈیجیٹلائزیشن, پہلے ہم جب خط لکھتے تھے کس زبان میں لکھتے تھے؟ اردو میں لکھتے تھے. ابھی کوئی بھی خط نہیں لکھتا ہے. کمیونیکیشن کی زبان ابھی ٹوٹلی چینج ہو گئی, چھوٹی زبان یا کھوار ہو گیا ہے. تو گلوبلائزیشن کیا کرتا ہے,
पॉजिटिव इम्पैक्ट कर देता है। इस तरह नहीं, जिस तरह कुछ लोग कहते हैं ग्लोबलाइजेशन छोटी ज़बानों को ख़त्म कर रहा है, लेकिन स्टडीज़ ये है कि ग्लोबलाइजेशन हेल्प आउट कर रहे हैं उनको प्रिजर्व करने में। तो खोआर की भी प्रमोशन, खोआर की भी बिल्कुल प्रमोशन हो रहा है। तो खोआर के लिए सर आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस हैं चित्राल के अंदर खोआर ज़बान? अगर हम देखें तो खोआर इज़ अ प्रोमिनेंट लैंग्वेज, चित्राल के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंटली बोली जाती है, तो इसके लिए भी आपको क्या लगता है, इसका फ्यूचर, इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं आगे आने वाले टाइम्स में? देखिए, खोआर के लिए खुशी की बात है कि खोआर वाले एहसास कमतरी में किसी हद तक मुब्तला नहीं है। हमने यहाँ ज़बान को देखे, इवन बड़ी ज़बान को, पश्तो या हिंद को इस्लामाबाद में हमारे गली में रहते, जब उनसे पूछते हैं तो अपनी मदर टंग वो छुपा देते हैं, इवन बड़े। लेकिन खोआर वालों का इतना मसला नहीं है। वो पाकिस्तान में सबसे एहसास कमतर में मुब्तला पंजाबी है। पंजाबी दुनिया में टॉप 10 लैंग्वेजेस में आता है, इसके बोलने वाले करोड़ों में है। ठीक है, खोआर सिर्फ 5 लाख ज़बान है, लेकिन खोआर वाले इतना ज़बान को छुपाते नहीं है। जहाँ भी 2 खोआर वाले मिले तो वो बात कर लेते हैं, वो बात करते हैं। यही चाहे इस्लामाबाद में भी रहते हैं। देखिए, इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा खोआर के प्रोग्राम होते हैं, गानों का उस तरह का। जी, तो ये खोआर के लोग, खोआर किसी हद तक वो ख़तरे से बिल्कुल निकल चुका है। अब हाँ, सिर्फ ये ज़िंदगी के तमाम शोबे में, जिस तरह मैंने बताया कि ये यूनिवर्सिटी में भी है, स्कूलों में भी आया है, लोग सोशल मीडिया में भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्जिद में या जमात खानों में भी कुछ तकरीरें खोआर में होते हैं, रिलीजियस उसमें भी इसके हो रहे हैं। अलबत्ता सिर्फ गवर्नमेंट की जो डॉक्यूमेंटेशन कम्युनिकेशन है उसमें खोआर है, सिर्फ जो चीज़ रहता है वो गवर्नमेंट की वो चीज़ है। सर तौर पर होना ये चाहिए था, अगर गवर्नमेंट कोई नोटिस रिलीज करे या ओरल कोई बात करे, वहाँ खोआर में वो भी खोआर में होना चाहिए। अगर ये एक शोबा रहता है, अगर ये इस शोबे में भी खोआर इस्तेमाल हो तो फिर जिंदगी के हर शोबे में ये इस्तेमाल हो रहा है। और खोआर और इसमें जिस तरह के आपका इदारा है और इसके अलावा भी बहुत सारे NGOs हैं, इन सब का बहुत हाथ है, जैसे अंजुमन तरक्की खोआर है या मेयर है, तो ये सब चीज़ें, मतलब ये जो इदारे हैं ये सब मिलके इसमें मतलब कोशिश कर रहे हैं। और ये आयान भी है, मतलब कि खोआर अभी यलगार से महफूज है। हम बिल्कुल। आलिया, चित्राल में वैसे हम ज़ुबानों की बात करें तो एक खूबसूरत फ़ारसी भी बोली जाती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले खूबसूरत सा गाना हम सुनते हैं, एक वाहिद मुराद ने गाया है, चूँकि खुद तो खोआर में बात करते हैं लेकिन फ़ारसी में गाना वो कलाम है, हम सुनते हैं, फिर आके फ़ारसी को लिंक करते हैं सर से, फिर उस लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। एक खूबसूरत सा गाना एंजॉय करते हैं। वेलकम बैक। अभी एक खूबसूरत सा सूफियाना कलाम हम सुन रहे थे, वाहिद मुराद ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाया है। उसके साथ फेज भी है, वो आपको नजर नहीं आए? फेज भाई आप भी थे। आलिया, फारसी भी, खोआर भी, थोड़ा सा उर्दू भी वाहिद मुराद ने मिक्स किया, इसमें तो बहुत खूबसूरत कलाम था। सर, इस हम साथ में कलाम सुन रहे थे तो फारसी में उन्होंने पेश किए हैं चित्राली बंदा, तो अब जो फारसी ज़ुबान है वो चित्राल में, अब उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें कि क्योंकि चित्राल में तो फारसी भी बोली जाती है। क्योंकि बात ये कि हम चित्राल का एक बॉर्डर, नॉर्थन बॉर्डर जो है वो फारसी इलाकों से मिलता है, बदख्शान, वहाँ दरी फारसी बोली जाती है। एक इम्पैक्ट ये है। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि तकरीबन 200 साल पहले मेहतरों के दौर में कुछ फारसीबान स्पीकर को वहाँ से बुला के चित्राल में आबाद किया गया, मडगलश्त में रहते हैं और उनको मडगलश्त बोलते हैं। कोई उनकी आबादी कोई 4000 है, 4000 लोग वहाँ बोलते हैं, ये है। और पुराने ज़माने में मेहतरों के दौर में रिटन लैंग्वेज फारसी थी, बिल्कुल ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी स्टेट की वो फारसी। हाँ, लेकिन ओरल लैंग्वेज तो खोआरी था, लेकिन रिटन के लिए वो फारसी की ज़बान इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए चित्राल पे फारसी का काफ़ी असर है। देखिए, अभी आप लोगों ने ये गाना गाया, ये किसी खोआर स्पीकर ने गाया है फारसी के, लेकिन मडगलश्त में गए, वहाँ कई सिंगर हैं, इस तरीके से इस तरह उन्होंने रिकॉर्ड किया। उन्होंने जो अल्फाज बयान किए वो ठीक से कर रहे थे ना। मुझे फारसी नहीं आती, लेकिन वो उनका जो गाने मैंने सुना है और उन लोगों को मैं जानता हूँ। वहाँ कोई 3-4 लोग हैं जो इन्होंने फारसी में गाते हैं, इस तरह ये रिकॉर्ड कर देते हैं। जी बिल्कुल सर, अगर हम देखें तो जब हम छोटे थे स्कूलों में खोआर ज़बान या खोआर किताब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन पिछले कुछ चंद सालों से मतलब खोआर जो है वो प्रॉपर तरीके से एक उसमें करिकुलम में इंट्रोड्यूस हो गया है, और वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह करें। केपी के कोई 5 ज़बानों को 2011 में करिकुलम में शामिल किया गया था, उसमें खोआर भी था।
تو اس 2011 میں صرف الہبے بنا، اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا، لیکن 2017 سے پھر کتابیں بننا شروع کیا. 2017 میں بک 1، اس طرح 2018 میں بک 2، ہر سال ایک کتاب بنا کے بچوں کو دیتے ہیں. اسی سال 8ویں جماعت کی کتاب بن گئی ہے، اور آنے والے اکیڈمک ایئر میں 8ویں جماعت کی کتاب بچوں کو دیا جائے گا. پرائمری لیول پہ کوئی 10,000 کتابیں کے پی ٹیکسٹ بک بورڈ چھاپتا ہے اور بچوں کو تقسیم 10,000 بچے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مڈل لیول پہ کوئی 15,000 تک کے بچے پڑھتے ہیں. البتہ کچھ مسئلے ہیں ان کھوار کو پڑھانے میں. ایک مسئلہ یہ کہ ہر ایک ٹیچر نہیں پڑھا سکتا. کچھ اسکولوں میں بچوں کو وہ ہے چیلنجز ہے، ٹیچروں کو چیلنجز ہے، وہ پڑھا نہیں سکتے ہیں. ان میں ٹریننگ کی ضرورت ہے، ٹیچر ٹریننگ کی، کھوار ٹیچر ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو پھر جا کے یہ کمپلیٹلی کامیاب ہوگا. یہ سر اس سے یہ بھی ایک کویسچن میرا یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم، اگر کہتے ہیں کہ ترقی یافتہ جتنے بھی ممالک ہیں ان میں ابتدائی تعلیم جو بچے کو دی جاتی ہے وہ اس کی اپنی مادری زبان میں دی جاتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ابتدائی تعلیم اگر اپنی زبان میں، اپنی مادری زبان میں دی جائے تو وہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے؟ سر اس کے ساتھ ساتھ اپنے چترال کی زبانیں، اپنے خوبصورت بک بھی تحریک کی، اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا ٹھیک ہے. پہلے ہم زبان، یہ ریسرچ اور ایجوکیشنسٹ اس بات پہ متفق ہے کہ بچے کو کم سے کم پرائمری لیول پہ اس کی اپنی مدر ٹنگ میں ہونا چاہیے. دیکھیں میں سویڈن گیا تھا، سویڈن میں ایک اسکول میں گیا تو میں نے وہاں پوچھا آپ لوگ یہاں انگلش بھی پڑھاتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم انگلش ہفتے میں صرف 2 کلاسیں پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی ان کی اپنی مدر ٹانگ ہے، سویڈن والوں کا اپنا ٹانگ. لیکن سویڈن کے لوگ وہ لوگ ہیں جن کی انگلش دنیا میں سب سے اچھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھیں بچے کو اس کی مدر ٹنگ میں پڑھانے سے یہ ہوتا ہے کہ بچہ چیزوں کو سمجھتا ہے. دیکھیں زبان پڑھانا علیحدہ چیز ہے، علم علیحدہ چیز ہے. بالکل صحیح بات ہے سر. بچوں کو اب سائنس پڑھاتے ہیں تو اسی زبان میں اس کو پڑھائے، میں اس زبان میں پڑھوں جس کو سمجھنے میں آسانی ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہر ایک چیز دوسری زبان میں پڑھاتے ہیں تو بچے پہلے زبان کو سیکھتا ہے پھر علم کو سیکھتا ہے. وہ چیلنجز ہے. یہ ریسرچ اس بات پہ ایگری ہے کہ بچے کو اس کی مدر ٹنگ میں پڑھانا چاہیے. تو یہ سر اپنی کتاب کے بارے میں اس کے میں اچھا اگر ایف ایل آئی میں میرا کام ایڈمنسٹریشن ہے، میں لیڈ کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں چترال کی زبانوں پہ بھی ریسرچ لکھتا ہوں. کچھ باہر کے کانفرنس سے میں نے تحقیقی مقالہ پیش کیا. حال ہی میں نے یہ کتاب چترال کی زبانیں ہیں جس میں میں نے 12 زبانوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. ان زبانوں کے بولنے والے کتنے ہیں اور ان زبانوں کو جغرافیہ کیا ہے، ان میں سے کون سی زبان ختم ہو رہی ہے، کون زبان پروموٹ ہو رہی ہے، کہ ان زبانوں میں کس میں کام ہوا ہے، ڈکشنریاں یا وہ بنے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو، ان کی آبادی کو اس طرح میں نے اس کتاب میں کیا. یہ اس مہینہ شائع ہوا ہے یہ کتاب. تو یہ میرا لاسٹ بک یہ ہے. یہ چترال کے اس طرح کوئی کتاب نہیں تھا اب تک چترال کی زبانوں کے بارے میں کوئی کتاب نہیں ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں بھی لوگ لسانی لنگوسٹک ریسرچ بہت کم ہے، یونیورسٹیز میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. ہمارے ریجن میں چترال میں جتنی بھی زبانوں پہ جو ریسرچ وہ فورنر نے کیا ہے، انگلش اسپیکر ہے. رشین زبان میں ہوا ہے، جرمنی زبان میں، انگلش میں ہوا ہے. اور یہ ان لوگوں کے سمجھ سے میں نہیں آتی، عام لوگوں کی. تو میں نے ذہن میں یہ بات رکھا کہ میں آسان زبان میں کچھ لوگوں کو چترال کے لینگویج کے ڈائیورسٹی کے بارے میں بتاؤں. تو پھر میں نے یہ کتاب سر اس کتاب کو ہم کہاں سے پڑھ سکتے ہیں، کہاں سے خرید سکتے ہیں؟ کیونکہ یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور چترال کے لوگوں کے لیے بہت ایک لائک ہم کہہ سکتے ہیں ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے علاقے میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور اس میں پورا ڈیٹیلڈ سر نے کتاب کو لکھا ہوا ہے. تو ہمارے ویب سائٹ فورم فار لینگویج انیشیٹو کا ویب سائٹ ہے، وہاں میسج بھیج دیا تو بھیجا جاتا ہے جہاں سے بھی ان لوگوں کو بھیجا. اچھا سر ابھی تک یہ سافٹ فارم میں آیا ہے یا اسی طرح؟ سافٹ فارم میں بھی ہے، ہارڈ میں بھی ہے، دونوں میں. اچھا تو آپ لوگ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، آن لائن بھی جا کے اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن پڑھنا ضروری ہے کیونکہ ہم نے سر سے جتنی بھی باتیں کی ہمیں بالکل بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو عالیہ پہلے ہمیں نہیں پتہ تھی، ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلا ہے. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں اپنی جو ہمارا جو خوبصورت زبان ہے کھوار اسپیشلی، اس کو جو ہے وہ اچھے سے پریکٹس کرنے کی کوشش کریں. اس کو بھولنے کی ضرورت نہیں، ساتھ ساتھ دوسرے لینگویجز کو بھی لے کے چلے. تو یہ کتاب آپ نے ضرور پڑھنا ہے ایک دفعہ. بالکل. سر تھوڑا کھول کے دیکھیں اس میں ٹاپکس آپ نے کیا کیا رکھے؟ اچھا اس میں ہر ایک زبان کے لیے ایک چیپٹر ہے.
تو دیکھیے چترال میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان کا سب سے پہلے 12 زبانیں، جس میں ہے پہلی زبان پلولا زبان ہے. یہ زبان جب ہم لواری سے نیچے اترتے ہیں اسی وادی ویری میں بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پشتو ہے. پشتو بھی کافی بولنے والے چترال میں آئے ہیں. گزشتہ کئی سال دمیلی زبان، یہ دمیل ویلی ہے، یہ بھی نارتھن پاکستان، نارتھن چترال میں. کلاشا زبان یہ تو اب لوگ جانتے ہیں. اسی زبان کے بارے میں کتاویری، یہ ایک نورستانی افغانستان میں بولی جاتی ہے، لیکن کچھ آبادی ہمارے ہاں بھی ہے، کوئی 4000 لوگ ادھر بھی ہے. کمویری یہ بھی نورستانی زبان ہے، یہ ان کے کوئی 3000 لوگ ہماری طرف ہے. کھوار تو ہماری سب کا مدر ٹنگ ہے. گوجری زبان، گوجری زبان یہاں سے گئے ہیں اور کافی 11000 لوگ ہیں چترال میں. ٹھیک ہے. اچھا گوربتی زبان یہ بارڈر میں بولی جاتی ہے. کچھ لوگ افغانستان میں ہیں، کچھ ارندو ایک گاؤں ہے اور دریا کے ندی کے اس طرح دوسری گاؤں ہے، درمیان میں بارڈر ہے. اسی ریجن میں بولی جاتی ہے. یہ کوئی 12000 لوگوں کی زبان ہے، 4000 لوگ ہماری طرف ہے. ٹھیک ہے. یہ مڈگلسٹی زبان، یہ فارسی زبان کی ایک بولی ہے جو جن کے 4000 لوگ ڈائلیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں. ڈائلیکٹ، ہاں فارسی کے ڈائلیکٹ، فائلس کا ڈائلیکٹ. ٹھیک ہے. ووخی زبان، ووخی زبان جی بی میں، چائنا میں، تاجکستان میں، یہ انٹرنیشنل زبان. تو ہمارے ہاں بھی ان کے 1500 بولنے والے ہیں بروغل ویلی میں. پتا ہے. ٹھیک ہے. یتغا زبان، اس کو لوٹکو ہیوار بھی کہتے ہیں. یہ لوٹکو ویلی کے آخری انڈینجرڈ لینگویجز میں ہے نا سر. یتغا جو ہے، یتغا ہاں 3 زبانیں انڈینجر ہے. کلاشا جو بہت تیزی سے کم ہو رہا ہے، کلاشا لوگ چھوڑ رہے اپنی زبان کو. یتغا اور یہ جو گوربتی زبان، گوربتی جنگ کی وجہ سے ہمارے ہاں طرف 2 گاؤں ہیں، لیکن زیادہ تر گاؤں اس طرف ہے، وہاں جنگ ہو رہی ہے تو لوگ مائگریٹ کر دیتے ہیں. کلاشا لوگ مذہب کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ مذہب چینج کر دیتے ہیں تو زبان کو چھوڑتے ہیں. لیکن یتغا والے ویسے چھوڑ دیتے ہیں. وہ کسی طرح ان کا کوئی ان کے اوپر ہم نے پروفیسر صاحب سے بھی بات کی تھی. یتغا زبان کے اوپر وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کتاب میں 12 زبانوں کی تفصیلی ڈسکشن ہے. ان کی جغرافیہ سے لے کر موجودہ پاپولیشن تک اور تعارف ہے، اور آخر میں ایک سمری ہے سر. بہت شکریہ سر، آج آپ تشریف لے کر آئے. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کے. آپ کے ساتھ ہم نے بہت اچھی باتیں کی. تو ہماری یوتھ کو یا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی اچھا سا میسج اگر کنوے کرنا چاہتے ہیں تو میں یوتھ کو یہ میسج بتانا چاہتا ہوں، ہر ایک کو اپنی مدر ٹانگ بولنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ. اور آپ سب کو پتہ ہے ہم میوزک بھی اپنی مدر ٹانگ میں انجوائے کرتے ہیں، لطیفے بھی اپنے مدر. تو ان کو چاہیے کہ اس اپنی مدر ٹانگ، اپنی زبان کو تد بپوارو پروموٹ کرنے کے لیے رول پلان کرنے چاہیے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل. بہت شکریہ سر، آپ جو ہے اپنے مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اور آپ سے بہت کچھ ہم آگے بھی سیکھنے کو ہمیں ملے گا. تو عالیہ، پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے، تو کوئی دے نا آپ بھی اپنی طرف سے میسج. کھوار تو ویسے بھی مجھ سے زیادہ عجیب کھوار بول لیتی ہے. میں کوشش کر رہی ہوں آج کل سیکھنے کی. جی کلاسز لیا کریں، تو آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ویسے عالیہ سے. جی کلاسز لے سکتے ہیں مجھ سے. میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی مادری جو زبان ہے اس کو ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کو بولتے رہنا چاہیے. اور صف کندوری کی چھتری اسمی نوجوانان انتن ہے گزارش شیر کی کہ تان زبان کیا شیر تان تد بپوار چک سر رہتا ہے. تو اس پر لودیلی کہ ایٹ لیسٹ لودی کو سر دیتے زبان زندہ بہچرانان سن سر کی چک رہتا ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کیا شیر ہسے زبانوں پریزرو کو کا زیادہ ہیلپ کرنے کو اس پر دی ہر کوستان انڈیویجول لیول ختم کرے لک کوشش کرے لک. اور بس اسی طرح بالکل. اور ہم بھی اپنے اس پلیٹ فارم سے کوشش کریں گے کہ پوری دنیا تک لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، تو کھوار میں ہم کریں گے کوشش. اور آج کا پروگرام اتنا ہی تھا. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے اور عالیہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.